ایک صحابی دیکھے. اور اگر کسی نے اس نیک عمل میں کوئی اپنی تھوڑی سی رائے داخل کر دی نا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کی وضاحت بھی فرما دی. یہ بھی ہے آج ہم سارے کام اپنے طریقے پر کرتے ہیں. سارے جو بھی ہم کرتے ہیں بس وہ یہ کہ چونکہ میرا دل ہے آپ نے اس حصے میں آپ نے دلیں خوش کرنے واسطے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں مسجد نبوی میں فجر کی نماز پڑھائی. سمجھو بات, فجر کی نماز پڑھائی, نماز کے بعد حضور نے تشکیل کر دی. اس وقت یہی ہوتا تھا, اٹھو فلاں 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 فلاں, چلو ادھر جا کر کے تبلیغ کرو, ضرورت پڑے تو جہاد بھی کرنا, جاؤ فلاں قبیلے میں. تو صحابہ کرام جب سنتے تھے نا تو پھر یہ نہیں ہوتا تھا کہ گھر جو لوگ چھٹی کی درخواست دو یا اور کاروبار کے پیچھے کرو نا. وہ تو بات سنی اور شروع ہو گئے بس. ہاں سنی اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشکیل فرما دی, یہ صحابہ جاؤ. ان میں ایک بڑے بلند درجہ کے صحابی ہیں, دور نبوت کے شاعر, ان کا نام ہے عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ عنہ. بڑے بلند درجہ کے صحابی. وہ فرماتے ہیں کہ میرے دل میں خیال آیا کہ آج جمعے کا دن ہے اور مدینہ منورہ مسجد نبوی اور نماز پڑھانے والا بھی امام الانبیاء والمرسلین, تو میں صلی اللہ علیہ وسلم میں جمعہ حضور کے پیچھے پڑھ لوں. یہ جو میرے ساتھی ابھی جا رہے ہیں نا یہ کتنے جائیں گے بھائی؟ 3 کلومیٹر تک جائیں گے, 4 کلومیٹر زیادہ زیادہ دوپہر تک پہنچیں گے. تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جمعہ بھی پڑھ لوں گا. یہ سارے پیدل جا رہے ہیں, میرے پاس تیز رفتار اونٹنی تھی, اونٹنی. تو میں نے کہا چلو میں اس اونٹنی پر اثر سے پہلے پہلے ان ساتھیوں کو پہنچ جاؤں گا. یہ کام بھی ہو جائے گا, وہ کام بھی ہو جائے گا. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں یہ ساری چیزیں برکت کی ہیں کہ نہیں؟ مسجد نبوی میں نماز, جمعے کی نماز, مدینہ منورہ, اور امام بھی کون؟ امام الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ چیزیں ساری ثواب کی ہیں کہ نہیں ثواب کی؟ عبداللہ ابن رواحہ نے جو سوچا غلط تو نہیں سوچا نا, ثواب کے لیے کیا کہ یہ جمعہ بھی پڑھ لوں ادھر بھی پہنچ جاؤں گا. یہ سوچ کر کے آپ رک گئے. باقی صحابہ اس وقت چل پڑے. جمعے کی نماز ہوئی, نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا عبداللہ ابن رواحہ بیٹھا تھا. فرمایا ابن رواحہ تو گیا نہیں؟ عرض کیا حضور ابھی جاتا ہوں, صرف میں نے یہ سوچا کہ میں آپ کے پیچھے جمعہ پڑھ لوں. اب دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا. یہ میرے آپ کے لیے سب کے لیے سبق ہے کہ آج ہم اپنی مرضی سے دین پر عمل کرتے, اپنی مرضی جو میرا دل آیا بس وہ ٹھیک ہے. سنت کو نہیں دیکھتے, حضور کے طریقے کو نہیں دیکھتے, جو میرا دل خوش ہو گیا جس کام پر بس وہ ہم نے شروع کر دیا. جناب نبی کریم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عبداللہ ابن رواحہ مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے, اگر تجھے دنیا و ما فیہا کے خزانے مل جائیں, دنیا و ما فیہا اس کے خزانے تجھے مل جائیں اور وہ سارے کے سارے تم اللہ کے نام پر صدقہ کر دے, پھر بھی تم ان کے اجر و ثواب کو نہیں پہنچ سکتا جو میری بات مانتے ہوئے صبح نکل گئے. وہ یہاں رہے کہ میں نے جو کہا تھا, جو میں نے کہا تھا وہ کرنا تھا. تو نے یہ کیوں سوچا کہ جمعہ پر مسجد نبوی پڑھ لوں اور مدینہ منورہ میں لے جاؤں؟ میں نے جو کہا تھا میری بات ماننی ضروری تھی. اسے کہتے ہیں اطاعت. جو حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے بس اس کو ماننا ضروری ہے. میرے بھائیو اور عزیزو دین نام ہی اسی چیز کا ہے کہ جو آپ نے فرمایا اس پر عمل کرنا, اور جو آپ نے فرمایا یا عمل کر کے دکھایا وہ سارے کا سارا عمل صالح ہے. یاد ہے وہ سارے اعمال صالح ہیں. جو حضور نے فرمایا وہی تو عمل صالح ہے بھائی, اس کے علاوہ کون سا ہوگا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی اپنی سیرت طیبہ میں فرمایا یا عمل کر کے امت کو بتایا وہ سارے کے سارے اعمال صالحہ
ہیں. اب اعمال صالحہ کی بہت لمبی فہرست ہے بھائی. بس یوں سمجھ لو ہر اچھا کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور حضور کا طریقہ ہے. سچ بول رہا ہے یہ حضور کی سنت ہے. صلہ رحمی کر رہا ہے حضور کی سنت ہے. بڑوں کا ادب کر رہا ہے، چھوٹوں پر شفقت کر رہا ہے، یہ حضور کی سنت ہے صلی اللہ علیہ وسلم. پڑوسی اس سے خوش ہے، دکھ نہیں دیتا، یہ حضور کی سنت ہے. راستے پر چلتے ہوئے راستے کا حق دیتا ہے، یہ حضور کی سنت ہے. کھانا کم کھاتا ہے، یہ بھی حضور کی سنت ہے. ہے ذرا مشکل لیکن کم کھانا بھی حضور کی سنت ہے، یہ بھی یاد رکھو. اصا مولیاں بھی یاد نہیں دیتے اسی تو خیر ہے ہی دیکھ لو. ہم بھی روٹی کھاتے وقت نہیں سوچتے، آگے پیچھے نہیں دیکھتے نا. حالانکہ کم کھانا بھی سنت ہے، کم بولنا، کم کھانا، کم سونا، یہ بھی عبادت ہے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اور یہ بھی یاد رکھو ہر سنت کے کام میں دنیا آخرت کا فائدہ ہے. صرف آخرت کا نہیں، دنیا کا بھی فائدہ ہے. بدنی فائدہ بھی ہے، روحانی فائدہ بھی ہے، ایمانی بھی ہے، جسمانی بھی ہے. اب اسی کھانے کو لے لو. ایک شخص مسلمان ہو گیا اور بہت بڑا حکیم تھا. اس نے عرض کیا حضور میں کچھ عرصہ مدینہ منورہ رہنا چاہتا ہوں تاکہ میں آپ کے صحابہ کا، اپنے دوستوں کا میں علاج کروں. وہ کچھ عرصہ رہا اور کوئی بیماری نہیں ہوا. اس نے کہا حضرت یہ تو کوئی بیماری نہیں ہوا، میں تو اس لیے رہا کہ بیماروں کا علاج کروں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہی سے پوچھو کیا کرتے ہیں بیمار نہیں ہوتے. پوچھا تو صحابہ اکرام نے عرض کیا کہ ہمیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے کہ روٹی کھاتے وقت پیٹ کے 3 حصے کرا کرو. ایک حصہ روٹی، ایک حصہ پانی، ایک حصہ خالی چھوڑ دیا کرو. یہ یعنی اس کا مثال یوں سمجھ لیں ایک آدمی کی بھوک ہے نا یہ 3 روٹیوں کی، مثلا وہ 3 روٹیاں کھاتا اس کی اتنی بھوک ہے تب سحر ہوتا ہے تو فرمایا 1 روٹی کھاؤ، دوسری جو روٹی ہے اس کی جگہ پانی پیو اور تیسری روٹی کی جگہ خالی چھوڑ دو تو تمہارا معدہ خراب نہیں ہوگا. جب تم یہ کرو گے تو تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی. جب اس بات اس حکیم نے کہا واللہ یہی بات ہے کہ کوئی بھی بیمار نہیں ہوتا. اگر معدے کو تھوڑا ہلکا رکھو نا، ہر چیز ہضم ہو جائے صحیح تو کوئی بیماری بھی نہیں آتی. اس لیے کہ ساری بیماریاں معدے سے